راغ کہ جن کی کوششیں، جن کی کاوشیں، جن کی شبانہ روز محنت کلیات ریاض کی ابتدا سے لے کر پروف ریڈنگ سے لے کر اور فائنلائز ہونے تک بہت زیادہ رہی، اپنے والد گرامی کے ماشاءاللہ دستے راست ہیں۔ میری برات صاحبزادہ سید محمد نجم الدین سہروردی سے ہے ماشاءاللہ۔ کیسے خیال آیا دادا حضور کے اس کام کو یکجا کرنے کے حوالے سے؟ والد گرامی سے بھی میں نے بات کی، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اصل محرک اس کتاب کا کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2003 میں والد صاحب نے ہی اس کام کا آغاز کیا۔ 2011 میں الحمدللہ والد صاحب نے توجہ دلائی۔ والدہ میری جو میرے دادا سے ایک بڑی والہانہ محبت رکھتی ہیں۔ جب بچپن میں ہم سنتے تھے کہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں تو میری والدہ میرے دادا حضور کی اپنے سسر کے شعر سناتی تھی مجھے، تو میرے گٹھی میں شامل تھے وہ اشعار۔ مجھے یاد ہے میری والدہ نعت یاد کراتی تھی۔ تو حضرت علامہ سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کچھ لکھا وہ آپ کے لیے لکھا۔ حضور علیہ السلام سے محبت کرنا سکھایا۔ اب وہ کس طرح سکھاتے ہیں کہ فرماتے ہیں ختم ہر آزار ہو ہی جائے گا۔ اب سادگی کے اندر، سلاست کے اندر فصاحت بھی دیکھیے۔ ختم ہر آزار ہو ہی جائے گا، لطف ان کا یار ہو ہی جائے گا، آرزو جب ہوگی ان کی دید کی، خواب میں دیدار ہو ہی جائے گا، دم بدم پڑھتے رہو ان پر درود، مصطفیٰ سے پیار ہو ہی جائے گا۔ صرف شعر نہیں کہہ رہے، درس دے رہے ہیں۔ وہ معاشرے سے مخاطب ہیں، وہ ایک مبلغ ہیں، وہ ایک مدرس ہیں، وہ ایک محقق ہیں جو پورے توانائیوں کے ساتھ اور تمام علمی اور شعری خصوصیات کے ساتھ میدان شاعری میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد جب مجھ کو اور آپ جیسوں کو دیکھتا ہے تو بہت ہی مسکرا کر سادہ سی باتیں کرتا ہے کہ بچوں یہی بات سمجھو کہ تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور حضرت کی زندگی کا مقصد، آپ کی شاعری کا مقصد معاشرے میں امن لانا ہے، معاشرے میں محبت و رواداری بڑھانا ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے۔ رسول اللہ کی یہ خاصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم، کسی علاقے کے لیے مخصوص نہ ہوئے دیگر انبیاء کی طرح، بلکہ آپ تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر کیسا تفرقہ؟ فرماتے ہیں وہ امام الہدا، ہدایت دینے والوں کے امام۔ ہدایت دینے والے بہت ہیں اللہ کے رسول کی امت میں، وہ امام الہدا، مرشد و پیشوا، ساری خلق خدا کے ہیں وہ رہنما، رابطہ جن کا ان سے رہا استوار، پھر یہ ممکن نہیں وہ بھٹک جائیں گے۔ اگر ہم آج بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں سامعین کرام، تو ہماری کوتاہی، ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ایسے بزرگان دین سے اپنا تعلق کمزور کر لیا ہے۔ نئی نسل ایسے لوگوں کو نام تک نہیں جانتی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایک پرامن معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں تو علامہ ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، سید سبیر رحمانی صاحب ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہو، ان کے اشعار کو، ان کے افکار کو، ان کی محبتوں کو پھر سے ہمیں پڑھنا ہے، پھر سے ہمیں زندہ کرتا ہے۔ اور علامہ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بات کو کس نہج پر لے جاتے ہیں کہ ان کا کردار دیکھیے، ان کا بلند ترین کردار دیکھیے کہ فرماتے ہیں بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، بات ان پر جو چھوڑ دیتے ہیں، دل شکستہ وہ جوڑ دیتے ہیں، وہ نظر جس طرف نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں، اپنے کلمات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب سے ملتمس ہو کے تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے نوازیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحبار مقتحم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد احترام بزرگان دین، علماء کرام، شعراء کرام، تمام نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قبلہ صاحبزادہ والے شان صاحبزادہ قاری سید اعجاز الدین سہروردی صاحب کو اس خوبصورت تقریب سعید کے انعقاد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علامہ سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان اور ان کی تعلیمات کو تا صبح قیامت جاری و ساری فرمائے. چند کلمات طیبات میں حصول برکت کے لیے کہوں گا. ان کے کلام پر، ان کے شعر پر، شعر کی اصناف پر، اکناف پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ شعر وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةٌ، اشعار یہ انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت اور بہت ساری باتیں جو انسان نثر میں نہیں کہہ سکتا ہے وہ نظم میں کہہ دیتا ہے. زمانہ جاہلیت سے معاشرے کے اندر اشعار کے ذریعے انقلابات برپا ہوتے رہے اور اشعار کے اثرات معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہوتے رہے. زمانہ جاہلیت کے اندر کسی کی حجب کی جاتی تھی، کسی کی تعریف کی جاتی تھی. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تشریف آوری کے بعد صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کو اور حضور کی تعریف کو بیان کرنا شروع کیا. تو ایک شاعری وہ ہوتی ہے کہ جو محبوب کے زلف و رخسار کو بیان کرتے ہیں، ایسے بھی شعراء ہیں. لیکن ایک شاعری وہ ہے کہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو، مرتبے کو، حضور کے حسن و جمال کو، حضور کے کمال کو بیان کرتے ہیں. شعراء وہ بھی ہیں، قرآن کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. فرمایا بہت سارے شعراء ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو بغاوت اور نافرمانی کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور بہت سارے شعراء ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، جو رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتے ہیں، اللہ کا پیارا بنا دیتے ہیں. سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان شخصیات میں سے ہیں جو شاعر بھی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، ایک مبلغ بھی تھے، ایک امن کا پیغام دینے والے بھی تھے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب آپ سے کہ علامہ سید محمد ریاض الدین سہروردی شاہ صاحب کی شاعری میں آپ نے شریعت کے جو پہلو دیکھے وہ مبلغ عشق رسول بھی ہیں، بالکل، لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا عالم دین بھی ہیں اور تبلیغ دین بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ شریعت کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں اور اپنی شاعری سے بھی لوگوں کو درس دے رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ رئیس بھائی جو آپ نے سوال پوچھا ہے، حقیقت میں یہی ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے جو دوسرے شعراء پر اور بالخصوص اپنے معاصرین شعراء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کے اندر فوقیت عطا فرمائی. یہ وہی اسلوب ہے. اس فائق ہونے کی وجہ اور اس اعزاز کی یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی بالادستی، محبت رسول بھی ہے اور اطاعت بھی ہے. شعر بھی کہہ رہے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، لیکن اس شعر کے اندر قرآن و حدیث سے کسی جگہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ قرآن و حدیث کے تابع. یہی اسلوب ہمارے بزرگوں کا رہا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام، ہمارے بزرگان دین کا کلام اسی اسلوب پر، اسی نہج پر آسان انداز کے اندر زمانے کی زبان کے مطابق زمانے تک محبت کا پیغام پہنچایا، حضور کے عشق کا پیغام پہنچایا. اور انجمن عندلیبان راز رسول کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو وہ فروغ دیا کہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی ہے. تو یقیناً سب سے بڑھ کر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے شریعت مطہرہ کو اپنا اصول اور اپنا رہنما بنایا. سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام صرف قال نہیں تھا، اپنی زبان سے، یہ قلم سے نہیں،
بلکہ دل کی جو کیفیات اور پھر دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. یہ محبتیں کس نے ڈالی ہیں؟ یہ ان کی کلام جو دل سے نکلتا تھا. رئیس بھائی یہ رب تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے دل کے اندر کہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، حکومت نہیں جاتی. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کی دل کی محبت، دلوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے جو ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے. ماشاءاللہ، میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کی تشریف آوری کا. میں اب اس شخصیت کو دعوت خطاب و نعت دوں گا. شعبہ نعت کے حوالے سے آپ کا کام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. میں ملتمس ہوں میرے ایسے مشفق و مہربان دوست کہ جنہوں نے میرے کیریئر میں ہر لمحہ مجھے حوصلہ دیا، میرا حوصلہ بڑھایا، جناب سید سبیر الدین سبیر رحمانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ 50 برس 40 برس کراچی میں اہل سنت والجماعت کی تبلیغی سرگرمیاں آج اس اجتماع میں آنے کے بعد وہ پورا منظرنامہ تازہ ہو گیا. لیکن جب کسی عاشق رسول کی یاد میں کوئی جلسہ منعقد ہو تو پھر اس جلسے کی طرف جاتے ہوئے وہ عشق طبیعت پر حاوی ہو جاتا ہے، طاری ہو جاتا ہے، جو اس ذات کا ہے جس نے سب کو اپنے عشق کے حصار میں لیا ہوا ہے. مجھے فخر ہے خانوادہ سہروردیہ پہ کہ میں نے پہلی بار سید نجم الدین سہروردی کو سنا، اور سننے کے بعد جن روحانی کیفیتوں سے میں آشنا ہوا، سرشار ہوا، اس نے ایک مایوسی کو خوشگوار کیفیت میں بدل دیا. ہم ہر آنے والے دور کو پریشانیوں اور ابتلا کا دور دیکھ رہے ہیں، اور ایسا ہے بھی، لیکن اس میں کہیں کہیں کوئی ایسا دیا جلتا ہوا نظر آتا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت پر یقین کامل کی منزل پر آ جاتا ہے کہ نہیں، ابھی ایسے کچھ لوگ، ایسے کچھ نوجوان، ایسے کچھ اشخاص جن کی تربیت کی جا رہی ہے، جنہوں نے آئندہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، وہ ہمارے منظرنامے پر موجود ہیں. تو نجم اس میں با مسمہ ہے. یہ مطلع خانوادہ سہروردیہ کا نجم ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اپنے وقت پر بدر کامل بھی ہوگا، اور اس سے نہ صرف علم کی روشنی پھیلے گی بلکہ روحانیت کا فیض بھی جاری ہو. کیا کہنے اس نے اپنے دادا کے مشن کو سمجھ لیا ہے، اس نے اس مشن کی روحانی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا ہے، اس نے اس مشن کی روحانی عظمتوں کو سمجھ لیا ہے. اس لیے وہ گلوگیر لہجے میں ہم سب سے ملتجی تھا کہ آؤ اس ذکر کی طرف جس کو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے سے شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ ہم تک پہنچا ہے تو یہ ہمارا نصیب ہے. ہمیں یہ چراغ جلانا ہے جو چراغ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. شانسار الہ آبادی صاحب کو جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں. کراچی میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے فرد واحد کی حیثیت میں مسلک کی، دین کی، شریعت کی اور عقائد کی پاسداری کے لیے فردن جو کارنامے انجام دیے، اس میں ایک بہت بڑا نام حضرت شاہ انصار الہ آبادی کا ہے. آج کی اس تقریب میں ان کی نعت کا عزیز بھائی ایک شعر ذہن میں تازہ ہو گیا. کہتے ہیں شعر شاعر نہیں فرمان کلام اللہ ہے، شعر شاعر نہیں فرمان کلام اللہ ہے، ان پہ مرتے ہیں تو مرتے نہیں مرنے والے. کیا بات ہے، واہ واہ. شعر شاعر نہیں فرمان کلام اللہ ہے، ان پہ مرتے ہیں تو مرتے نہیں مرنے والے. اور مثال حضرت سید ریاض الدین شاہ صاحب کی موجود ہے. کلام کی روشنی پر بہت کچھ کہا گیا، مجھ سے زیادہ اہل لوگ یہاں موجود ہیں، لیکن کلام کا جوہر پتہ چل جاتا ہے شاعر کے کلام کے کسی ایک ہی شعر سے. جیسے ہم دیگ میں کسی ایک چاول کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ کسی سلیقے کے آدمی نے بنائی ہے، تو یہ جو ایک شعر لکھا ہے نہایت سادہ سا، عشق احمد کا یہ نتیجہ ہے، عشق احمد کا یہ نتیجہ ہے. نعتیہ سب کلام ہے میرا. کتاب نعتیہ کلام کا جوہر ہے عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور یہ جب جوہر انسان کے شعور کا مرکز ارتکاز بن جائے تو پھر وہ کچھ بھی کہے وہ نعت کے دائرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسے اس عشق کی روشنی نے ساتھ لگ کر روشن کر دیا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ نعتیہ سب کلام ہے میرا، کوئی کلام اس دائرے سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ پریس کلب وہ جگہ ہے جہاں لوگ آ کر اپنے معافی الضمیر کا اظہار کرتے ہیں، ہم کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں، اس کا اظہار کرنے کے لیے پریس کلب ہے۔ اور یہاں کے لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہماری اس بات کو معاشرے میں پھیلا دیں کہ یہ حلقہ ہے، یہ اس کا موقف ہے، یہ بیان کرنا چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، آئیے حنیف بھائی، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور بات وہی کریں گے جو حضرت حسان بن ثابت علیہ رحمہ سے ہم تک پہنچی ہے، اور ہم سے آگے نجم تک، اور نجم سے آگے کتنے ہی نجوم تک منتقل ہونی ہے۔ مل کر لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، مل کر لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو یوں دیکھے، اپنا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کس کس کا ہے، مل کر اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، زاد سفر کی فکر میں گم تھا، عشق نے مجھ کو بتلایا، کیا بتلایا؟ عشق اور عشق کے مدرسوں نے دل سے مدینے کا ایک راستہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پر مر مٹنے کا جذبہ، جذبے سے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، عشق نبی میں